حضرت نے بتایا کہ جس کی جب منزل آ جاتی ہے اسے گاڑی سے اترنا ہوتا ہے، اسے اپنی منزل آنے پر سواری سے اترنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں جانا، ایک نئی دنیا میں جانا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ اٹل فیصلہ ہے اور یہ قانون ہے، یہ نظام ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا۔ کوئی کتنی بھی بچنے کی کوشش کرے پر بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، لاکھ کوششیں کر لے بچنے کی پر بچ نہیں سکتا۔ اس لیے موت سے بچنے کی نا کوشش کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، نیک عمل کرنے کی کوشش کرو، نمازوں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو۔ موت برحق ہے، آئے گی ضرور۔ اللہ اکبر، جب موت کا وقت آئے گا تو آپ کہیں بھی چھپے ہو، آپ کہیں بھی بیٹھے ہو، جو وقت ہے اس وقت پر موت آ کر رہے گی، اس وقت پر موت تمہیں آ کر رہے گی۔ ایک بہت بڑا بادشاہ، اللہ اکبر، اسے کسی نے بتایا کہ تمہیں فلاں دن موت آئے گی، اور موت آئے گی تمہیں ایک بچھو کے کاٹنے سے موت آئے گی، بچھو کاٹے گا اور تمہیں موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، بادشاہ اس دن کے انتظار میں رہا۔ جب وہ دن آتا ہے تو اس نے ایک خوبصورت کمرہ تیار کرایا، بڑا اچھا کمرہ تھا، بہت زیادہ، چاروں طرف سے بند، بالکل کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور اس بادشاہ کی ایک کمزوری تھی، اس بادشاہ کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے گھوڑے کے بغیر کبھی رہتا نہیں تھا، اپنے گھوڑے کو ہر وقت وہ اپنے ساتھ میں رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، اب اس نے ایک کمرہ بہت خوبصورت تیار کرا لیا، کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو، کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو، چاروں طرف سے بند ہے، کوئی چیز داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے اس میں۔ اللہ اکبر، گھوڑا اسی کمرے کے اندر ہے۔ وہ دن خاص ہے جس دن پر کسی نے کہا تھا کہ تجھے فلاں دن موت آئے گی، بچھو کے کاٹنے سے موت آئے گی۔ پورے کمرے کی صفائی ہوئی ہے، پورا کمرہ صاف ہے، کوئی جگہ کہیں کوئی چیز بھی رکھی دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے کیا بچھو نکل آئے۔ اللہ اکبر، صرف ایک گھوڑا دکھائی دیتا ہے۔ اچانک سے اس گھوڑے کو چھینک آتی ہے، اور جب اس گھوڑے کو چھینک آئی، اللہ اکبر، اس کی چھینک سے ایک بچھو نکل آیا، اور اس بچھو نے اس بادشاہ کو ڈس لیا اور موت آ گئی۔ جب موت آئے گی میرے پیارے اسلامی بھائیو تو کوئی چیز بچا نہیں پائے گی، اس لیے موت سے بچنے کی کوشش مت کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ سمجھے، جس سے بچ نہیں سکتے اس سے بچنے کی کوشش انسان کرتا ہے، اور جس سے بچ سکتا ہے اس سے بچنے کی ہم کبھی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ گناہ سے بچ سکتے ہیں تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے بچنے کی کوشش مت کرو۔ ارے موت تو وہ ذریعہ ہے، موت تو ایک ذریعہ ہے مصطفیٰ سے ملانے کا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کے بعد ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میرے پیاروں، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، آقا کریم قبر میں مومن کی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پوری زندگی تمنا کرتا رہا، پوری زندگی آرزو رہی اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے، زیارت روزے رسول ہو جائے، آقا کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن ایک موت کیا آئی، اللہ زیارت روزے رسول نہیں بلکہ اس مبارک جگہ پر جو تشریف فرمائے آقا کریم، جن کے صدقے میں اللہ اکبر اس روزے کو تقدس ملا ہے، اس زمین کو تقدس ملا ہے، اس مدینے کو تقدس ملا ہے۔ میرے پیاروں، مدینہ نہیں بلکہ مدینے والا نظر آیا۔ سرکار فرماتے الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس لیے موت سے بچنے کی کوشش نہ کرو۔ موت تحفہ ہے ہمارے لیے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بچ نہیں سکتے، اور جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے ہم ایسا ثواب کریں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی مر گیا ہے، اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیو، دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا ہے، اللہ تو پوری دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے میرے پیاروں جو اسے زندگی دے سکے، اسے دوبارہ زندہ کر سکے۔ اللہ اکبر، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے
لکھتے ہیں کہ وہ جو ہیرے جواہرات کے تاجر تھے وہ بیچتے تھے ہیرے جواہرات اور بادشاہوں کو تحفے میں بھی دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, ایک بادشاہ ہرقل کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات لے کر جاتے ہیں. کس لیے؟ تحفے کے لیے, تحفہ دینے کے لیے. اللہ اکبر. تو وزیر سے ملے. وزیر نے کہا آج آپ بادشاہ سے نہیں مل سکتے, آج آپ کی ملاقات بادشاہ سے نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ آج بادشاہ کو بہت خاص کام کے لیے جانا ہے. اللہ اکبر. کا تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے. کہا نہیں, آج بہت خاص کام ہے, آج بہت خاص کام ہے, آج تم سے ملاقات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ کیا میں بھی اس کام کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ بادشاہ کس کام کے لیے جائے گا؟ اللہ اکبر. وزیر نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس میدان میں لے گیا. اللہ اکبر. جہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے, خیمہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیو, جس کی چوبیں چاندی کی, میخیں سونے کی ہیں. اللہ اکبر. وہ خیمہ لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ چھپا دیا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو. حسن بصری کہتے ہیں میں ایک جگہ چھپ کر یہ سارا معائنہ کر رہا تھا, میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ بادشاہ آتا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پوری آن بان شان کے ساتھ یہ بادشاہ آیا. اللہ اکبر. ایک طرف کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. پھر میں نے دیکھا اس خیمے کے اندر باری باری کر کے اللہ اکبر لوگ جانا شروع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے کچھ عقل مند اور دانشور لوگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حکیم و طبیب لوگ جاتے ہیں اور کچھ دیر وہاں کھڑے رہتے ہیں اور پھر واپس چلے آتے ہیں. اللہ اکبر. فوجی دستہ جاتا ہے. اللہ اکبر. قبر کے اور پاس چکر لگاتا ہے, چلا جاتا ہے. حسین خوبصورت عورتیں اللہ اکبر اپنے بال بکھیرے اس خیمے کے اندر جاتی ہے. اللہ اکبر. اور اس خیمے کے ارد گرد گھومتی ہے, جن کے ہاتھ میں سونے کی تھالیاں ہیں, ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اس کے اور پاس قبر کے اور پاس گھومی اور وہ بھی واپس چلی آئی. آخر میں یہ بادشاہ اس خیمے کے اندر داخل ہوا. اللہ اکبر. میرے پیاروں, اور پھر کہتا ہے اے میرے بیٹے, میں جانتا ہوں تجھے ایک بہت بڑی طاقت نے پکڑ رکھا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی طاقت نے تجھے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. کاش اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ وہ طاقت ہے اللہ اکبر جو فوجی دستے سے بات مان کر اور اس سے لڑ کر اور میرے بیٹے تجھے چھوڑ دے گی. اللہ اکبر. تو یہ فوجی دستہ تیار ہے, یہ سپاہی تیار ہے, یہ فوج تیار ہے. اللہ اکبر. کاش وہ اگر دولت لے کر تجھے چھوڑ سکے. اللہ اکبر. تو ہیرے جواہرات ہیں. اللہ اکبر. کاش یہ عقل مند حکیم و طبیبوں کی بات مان کر وہ طاقت تجھے چھوڑ دے. تو میرے بیٹے سن, یہ حکیم و طبیب اور عقل مند لوگ اللہ اکبر. میرے پیاروں, وہ بادشاہ کہتا بیٹا یہ تیری اگر وہ تیری ان کی بات مان کر اگر وہ تجھے چھوڑ دے تو یہ عقل مند اور حکیم و طبیب تیار ہیں. اللہ اکبر. میرے پیاروں, اور پھر کہتا بادشاہ اگر وہ کسی عورت کا, اگر کسی حسین و جمیل عورت اور خوبصورت عورتوں کا اللہ اکبر آتی ہے, یہ حسین و جمیل خوبصورت عورتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں ہیں, ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ عورتیں ہیں اللہ اکبر, ان کو لے لے, ہیرے جواہرات لے لے, یہ ساری عورتیں اس کے حوالے کر دی جائیں گی, وہ چھوڑ دے. لیکن میں جانتا ہوں بیٹا وہ کوئی ایسی ویسی طاقت نہیں ہے, وہ بہت بڑی طاقت ہے. نہ تو حکیموں کی چلتی ہے, نہ طبیبوں کی چلتی ہے, نہ کسی عقل مند کی چلتی ہے. وہاں کسی فوجی دستے کی طاقت کام نہیں آتی. اللہ اکبر. وہاں ہیرے جواہرات کچھ بھی کام نہیں آتے. اللہ اکبر. جب آ جاتا ہے وقت جو دنیا سے چلا جاتا ہے, اللہ اکبر, جو رب کی گرفت میں چلا جاتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے چھڑا سکے. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے چھڑا سکے. میرے پیارے عزیز دوستو, اس لیے اللہ کا خوف دل میں رکھیے اور موت سے بچنے کی کوشش نہ کریں. آپ لوگ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں, آپ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں, اچھے عمل کریں, نمازوں سے محبت کریں. بات طویل کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی, بس صرف آپ اسی کو سمجھ لیں. اللہ اکبر. مفتی صاحب قبلہ کی آپ نے تقریر سماعت کی, بہترین خطاب ہم نے سماعت کیا, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا, اللہ اکبر, سائنس آج بتا رہا ہے. میرے پیارو, یہی تو مذہب اسلام کی حقانیت ہے, یہی تو مذہب اسلام سچا ہے. اللہ ہم سب کو اس مذہب اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مذہب اسلام کے چاہنے والوں کو اللہ رب العزت کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اللہ رب العزت دنیا کے جس حصے میں بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں, اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے اور ان مظلوموں کی مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب حضرات مل کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد.